السلام علیکم طالبات۔ آج ہم نے ذہنی اختلافات پڑھنا ہے۔ بچے ذہانت کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگرچہ ذہانت کے لحاظ سے اختلافات کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن مطالعے میں آسانی کی خاطر ایسے بچوں کو ذہانت کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ذہین بچے، نمبر 2 متوسط بچے، نمبر 3 کند ذہن بچے۔ ذہانت کی پیمائش کے لیے ماہرین نے ایک کلیہ ترتیب دیا ہے۔ اس کی مدد سے بچے کی ذہنی سطح کا تعین کیا جاتا ہے، جسے مقیاس ذہانت کہا جاتا ہے۔ اب یہ مقیاس ذہانت کا فارمولہ نیچے دیا ہوا ہے، اس کو آپ انڈرلائن کر لیں۔ جو 2 نمبر کا سوال آتا ہے کہ مقیاس ذہانت کا فارمولہ لکھیں، اس کو آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے، یعنی ذہنی عمر اوپر آپ لکھیں گے بٹا طبعی عمر اور پھر 100 سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے۔ اسی طرح آپ لکھیں گے تو یہ 2 نمبر کا سوال جو ہے اس کا جواب تیار ہو جائے گا، یعنی مقیاس ذہانت کا فارمولہ لکھیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے۔ مقیاس ذہانت کی روشنی میں ماہرین نے بچوں کو ذہانت کے لحاظ سے مزید تقسیم کیا ہے۔ یہ نیچے ایک ٹیبل دی ہوئی ہے جس میں بچوں کی اقسام ہے اور ان کا مقیاس ذہانت دیا ہوا ہے۔ فتین بچے 140 یا ان کا مقیاس ذہانت 140 جس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ذہین بچے 110 سے 139 تک، متوسط بچے 90 سے 109 تک، کند ذہن بچے 80 سے 99 تک، کم عقل بچے 70 سے 79 تک، ناقص العقل بچے 70 سے کم۔ اب یہ جو ہے آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ 3 بچوں کا مقیاس ذہانت کتنا ہوگا، تو آپ کو یہ والا ٹیبل جو ہے وہ اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور اسی طرح سے ان کے مقیاس ذہانت جتنا جتنا ہے اس فگر کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب نیچے آگا ہمارے فتین بچے۔ فتین بچے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ جب فتین بچوں کی پر نوٹ لکھیں تو یہ بھی 2 نمبر کا سوال بنتا ہے، تو اس کو آپ اتنا جتنا فتین بچوں کے دیا ہوا ہے ڈیٹیل وہ آپ نے اسی طرح سے لکھنی ہے۔ یعنی فتین بچے اپنی عمر سے کافی آگے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے بچوں میں حالات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچوں میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کے جاننے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، مسائل کا حل بڑی آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ فتین بچوں کی خصوصیات ہیں جو 2 نمبر کے سوال میں آپ نے اس 3 لائنوں کا جو پیراگراف ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ذہین بچے۔ ذہین طلبہ ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل اور بصیرت کے سبب اپنے ہم عمر بچوں سے بڑھ چڑھ کر تعلیمی کام میں دلچسپی لیتے ہیں اور اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں پیش ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی عقل سمجھ سے اپنے دیگر مسائل کے حل بھی خود تلاش کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تدریس ان کے تجسس کے معنی ہوتی ہے جستجو کرنا، کسی بھی چیز کا کھوج لگانا، اور دلچسپی کی تسکین سے قاصر رہتی ہے، یعنی ان کی دلچسپی کو برقرار نہیں رکھ پاتی۔ لہٰذا ایسے طلباء کے لیے استاد کو بہت محنت اور توجہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ اضافی کتب کی نشاندہی اور دستیابی کو ممکن بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے تجسس اور دلچسپی کی تسکین ہو سکے۔ بچے اب دلچسپی کی تسکین کے لیے ان کو ایک کتاب جو کورس کی آپ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس سے ریلیٹڈ ان کو بکس دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس چیز کے بارے میں جو چیز وہ جاننا چاہ رہے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ جان سکیں، اور اس سے ان کا کھوج لگانے کی جو ان کے اندر صلاحیت ہے اور جو ان کی دلچسپی ہے کہ اس کے بارے میں ان کو ڈیٹیل سے پتہ چلے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی جو کورس کی کتاب ہوتی ہے اس میں کسی چیز کے بارے میں تھوڑا دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس چیز کی جب تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لیے اضافی کتب کی نشاندہی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جائے گا، اور ان کتابوں کو ان تک پہنچانا یا ان کی پہنچ میں لے کے آنا اور اس کے لیے ان کو گائیڈ لائن دینا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کھوج لگانے کی ان کی جو ایک حص ہے ان کے اندر اس کی تسکین ہو سکے۔ اب نمبر 3 پہ ہے متوسط بچے۔ متوسط طلبہ اکثریت کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، نہ تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور نہ اتنے سست رفتار کہ ان کے لیے دوسروں کی سطح تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ وہ ہر میدان میں اوسط کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کارکردگی کام کی نوعیت کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہیں کند ذہن بچے۔ کند ذہن طلبہ ایسے طلبہ ہوتے ہیں جن کی تعلیم و تدریس کے لیے استاد کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان میں سے کچھ معمولی سوجھ بوجھ سے کام لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ حصول علم پر براہ راست اثر ڈالنے والی خوبی ذہانت ہے۔ چونکہ
तमाम बच्चे एक जैसे ज़हीन नहीं होते, इसलिए फ़र्क के बायस बच्चों के तालीमी नताइज में फ़र्क नज़र आता है। अक्सर देखने में आता है कि जमात में चंद बच्चे तो सबक पहली ही कोशिश में समझ जाते हैं और देर तक याद रखते हैं, जबकि बाज़ बच्चे उस्ताद के बार बार बताने के बावजूद कुछ नहीं सीख पाते, जब फिर जल्द भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों का शुमार कुंज़न बच्चों में किया जाता है। कम अक्ल बच्चे बहुत ज़्यादा सादा होते हैं। ये हालात को समझने से कासिर होते हैं, इनमें खुद काम करने की सलाहियत नहीं होती, सवालात के गलत जवाबात देते हैं, याददाश्त कम होती है। कम अक्ल बच्चे अमूमन अपनी तबई उम्र से काफ़ी कम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मसलन ये बच्चे 4-5 साल की बजाय 6-7 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, लेकिन ये बच्चे बमुश्किल 4-5 साल की उम्र के बच्चों के बराबर होते हैं। ये बच्चे अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी हद तक तो अहल होते हैं, लेकिन किसी काम को जल्द सरअंजाम नहीं दे सकते। इन बच्चों में खुद एतमादी बहुत कम होती है। अब हमारे आखिर में आ गए नाक़िसुल अक़ल बच्चे। नाक़िसुल अक़ल बच्चों का मक़यास ज़हानत अमूमन 70 से कम होता है। ऐसे बच्चे आम तौर पर दूसरे बच्चों से हर लिहाज से कम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। नाक़िसुल अक़ल बच्चे मसाइल को समझने की बहुत कम सलाहियत रखते हैं। इन बच्चों में माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत कम होती है। नाक़िसुल अक़ल बच्चों में बाज़ माशरती खसूसियात, मसलन हर शख्स को सलाम करना, हाथ मिलाना या हर किसी के लिए मुस्कुराहट देना वगैरह भी पाई जाती हैं। बच्चे अब नाक़िसुल अक़ल बच्चों की खसूसियात, ये भी 2 नंबर के सवाल में आता है, जिसमें नीचे वाली लाइन को अंडरलाइन कर लें, ये इसका जवाब होगा। अब तलबा के ज़हनी इख्तिलाफ़ात की सूरत में असातिज़ा की ज़िम्मेदारी। कमरा जमात में उस्ताद के लिए ज़रूरी होता है कि एक ही तरीका तदरीस इख्तियार करते हुए तमाम बच्चों को यकसा निसाब पढ़ाए। अगर वो आला ज़हानत वाले बच्चों को पेश नज़र रखकर तालीम देता है तो मुतवस्सित और कम ज़हानत वाले बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते। ज़हानत के इख्तिलाफ़ात चूँकि सूल इल्म पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, लिहाजा माहिरीन तालीम के लिए इस नौइयत के मसाइल नहायत तवज्जो तलब हैं। हमारे जैसे माशरों में मक़यास ज़हानत मालूम करने का रिवाज तो नहीं है, लेकिन हम बच्चों से सवालात के ज़रिए उनके मशागल, गुफ्तगू और दिलचस्पियों से उनकी ज़हानत का अंदाज़ा करके उन्हें उनकी ज़हानत के मुताबिक तालीम दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों के ज़हनी इख्तिलाफ़ात तालीम में बेहद अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वह तलबा के दरमियान ताल्लुम के फ़र्क का उनकी ज़हानत के पस मंज़र में जायज़ा ले और मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों से यकसा तवक्कात वबस्ता ना करे, वरना मुमकिन है मुतवस्सित और कम ज़हानत वाले बच्चे तालीम और तालीमी इदारों से बददिल हो जाएं। मामूली ज़हानत वाले बच्चे क्योंकि ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कोई अमली काम सीखने का मौका दिया जाए, उन्हें ऐसे मशागल का मौका भी दिया जाए जिनके बायस उनकी दिलचस्पी भी कायम रह सके और वो आला ज़हानत वाले बच्चों के सामने कमतरी और शर्मिंदगी का शिकार भी ना हों। अब नंबर 3 पे हमारे जज्बाती इख्तिलाफ़ात। बाज़ बच्चे जज्बाती लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तमाम बच्चों में मुख्तलिफ नौइयत के जज्बात मौजूद होते हैं। बाज़ के जज्बात शदीद नौइयत के होते हैं और बाज़ जज्बात पर ज़्यादा काबू रखते हैं। ये जज्बाती इख्तिलाफ़ात तालीम के असूल में बेहद अहमियत रखते हैं। ऐसे बच्चे जो जज्बाती तौर पर मुतवाज़न नहीं होते, वो या तो बहुत जल्द मुश्तिल हो जाते हैं, यानी गुस्से में आ जाते हैं, जब फिर हर वक्त रंजीदा, परेशान, रंजीदा के मानी और खामोश रहते हैं। इनके ये गैर मुतवाज़न जज्बात हसूल इल्म में रुकावट का बायस बनते हैं। ये मामूली नाकामी या उस्ताद की मामूली सरजनश का मतलब है डांट डपट से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। जिन बच्चों को घर में मुनासिब तवज्जो और प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, वो भी जज्बाती उलझनों का शिकार रहते हैं। वो या तो सबसे अलग थलग रहना चाहते हैं या स्कूल के नज़्म व ज़ब्त अपने साथियों और साजा के लिए मसला बन जाते हैं। ऐसे बच्चे जो जज्बाती तौर पर सेहतमंद होते हैं या जिनके जज्बात मुतवाज़न होते हैं, वो पुरसुकून रहकर हसूल इल्म की तरफ राग़िब होते हैं। बच्चों के जज्बात की शिद्दत और उनका हसास होना उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को मुतासर करता है। वो जज्बाती शिद्दत के बायस ना तो ज़हनी यकसुई से काम कर सकते हैं और ना जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रह सकते हैं। जज्बात के असरात बराह रास्त उनकी तालीम पर मुरतब होते हैं
اور ان کی توجہ تعلیم سے ہٹ جاتی ہے اور وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کے باعث وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ طلباء کے جذباتی اختلافات میں اساتذہ کی ذمہ داری۔ بچوں کی جذباتی صحت و توازن کو قائم رکھنے میں اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ حساس بچوں کے جذبات کا پورا خیال کیا جائے، انہیں جماعت میں ان کے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے، تمام بچوں کی جذباتی تربیت بھی کی جائے اور انہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا سکھایا جائے۔ یہ مقصد صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب استاد بھی جذباتی صحت و توازن کا مالک ہو اور بچوں کے ساتھ صحت مند جذباتی تعلق قائم کر سکے۔ کسی بچے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی بچے کی طرف زیادہ جذباتی جھکاؤ اور لگاؤ دوسرے بچوں کی متوازن زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اور وہ یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ بچوں میں جذباتی اختلافات کی اہمیت کے پیش نظر استاد کو کمرہ جماعت میں مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بچوں کو مناسب پیار، محبت اور توجہ دی جائے تاکہ وہ تعلیم کی طرف پوری توجہ دے سکیں۔ تو آج ہم نے 3 اقسام پڑھ لی ہیں، اب ہمارے اختلافات کی 2 اقسام رہ گئی ہیں، وہ اگلے لیکچر میں ہوں گی، تو آپ نے اس کو اسی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اب جذباتی اختلافات پر نوٹ لکھیں، جذباتی اختلافات سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہ پہلے والے 2 پیرے جو ہیں وہ اس کے جواب میں شامل کرنے ہیں۔